لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أنها في وصال قم بنا وانظر. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. روزے کے آداب. نمبر 1، لوجہ اللہ بامید ثواب روزہ رکھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ایمان اور ثواب کی امید سے رمضان کا روزہ رکھا نہ کہ بطور عادت کے، اس کے اگلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے. بخاری شریف کتاب الایمان. نمبر 2، حسب استطاعت بکثرت نفل روزے رکھنا. نمبر 3، صوم وصال بلا افطار مسلسل روزے نہ رکھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صوم و سال رکھنے سے بچو. بخاری شریف کتاب الصوم. نمبر 4، فضیلت والے دنوں مثلا شوال کے 6 روزے، 10 محرم، 10 ذی الحجہ، ایام بیض وغیرہ کے روزے رکھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو ایسا ہے جیسے پورے سال روزے رکھے. یہ صوم دہر کا نعم البدل ہے. مسلم شریف کتاب الصیام. اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندوں کے اعمال پیر اور جمعرات کو بارگاہ ایزدی میں پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے میں پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال اس حال میں پیش کیے جائیں کہ میں روزے سے ہوں. ترمذی شریف ابواب الصوم. اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہینے کے 3 دن کے روزے رکھ، یہ ہمیشہ روزہ رکھنے کے برابر ہے. مسلم شریف کتاب الصیام. اور ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کی وصیت فرمائی. ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں ہر مہینے میں 3 دن 13ویں، 14ویں، 15ویں تاریخ کو روزے رکھوں. بخاری شریف کتاب الصوم. اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی بھی دن میں عبادت کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اتنا محبوب نہیں جتنا 10 ذی الحجہ میں عبادت کرنا محبوب ہے. یعنی ان دنوں کی عبادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دوسرے دنوں کی عبادت سے زیادہ محبوب ہے. اس 10 کے ہر دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے اور اس کی ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے. ترمذی شریف ابواب الصوم. اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرفے کے دن کے روزے کے متعلق میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف کرے گا. اور یوم عاشورہ کے روزے کے متعلق میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف کر دے گا. یعنی یوم عرفہ کا روزہ یوم عاشورہ کے روزے سے افضل ہے. مسلم شریف کتاب الصیام. نمبر 5، عورت کا اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت رمضان کے روزوں کے علاوہ کسی بھی دن کا روزہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نہ رکھے جبکہ اس کا شوہر گھر پر موجود ہو. ترمذی شریف ابواب الصوم. نمبر 6، سحری کرنا، یعنی چاہے 1 گھونٹ پانی سے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سحری کرو اس لیے کہ سحری میں برکت ہے. بخاری شریف کتاب الصوم.